بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے خالی جیب بھرنے والا سورہ اخلاص کا یہ خاص عمل۔ دوستو، من حیث القوم ہمارا المیہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنا کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ پر تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی کسی بھی صورت میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل کے لیے ایک بات پیش کروں گا، اس کو ریلیٹ کروں گا اپنے اس مقصد سے جو میں نے بات شروع کی۔ جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کے ایک صدر گزرے ہیں، پرانے لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ ایک بار وہ ایران تشریف لے گئے اور ایران میں ان کی ملاقات جو ہے وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے ہوئی۔ تو ضیاء الحق صاحب نے ان سے یہ کہا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ کروں۔ تو سپریم لیڈر نے بہت خوبصورت سا ایک جملہ عرض کیا۔ انہوں نے پوچھا، صدر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جی 6,96,000 سم تھنگ مربع میل جو ہے اس کا رقبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی میری لگ بھگ 6 فٹ کے قریب ہائٹ ہوگی۔ تو انہوں نے سپریم لیڈر صاحب نے یہ کہا کہ جنرل صاحب، ضیاء الحق صاحب، سب سے پہلے آپ اس 6 فٹ قد کے جو چیز آپ خود ہو اس پر اسلام نافذ کرو۔ پہلے خود پر اسلام نافذ کرو، اس کے بعد اسلامی نظام نافذ کرنے کی بات کیجیے گا۔ اب اس بات کو لے کر اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ جس کو دیکھو وہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ یار رزق کی تنگی کا میں شکار ہوں، مختلف مسائل ہیں، اور بحیثیت قوم ہم سب پر ہی بہت بڑے بڑے مسائل اس وقت چل رہے ہیں۔ تو کیا ہم سب نے یہ ذاتی طور پر کوشش کی ہے کہ ہم اپنی ذات پر تو قادر ہیں نا، تو ہم اپنی ذات پہ اسلام کا نفاذ کر لیں؟ یا صرف ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم نے مسلمان کے گھر میں جنم لیا ہے تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے خود سے کوئی کوشش نہیں کرنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا تو پھر ہم اسلام کے اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ تو کریں؟ ہم خود تو وہ ان چیزوں سے رک جائیں جس میں اسلام نے منع کیا ہے جن سے، اور وہ چیزیں جس کی بارے میں اسلام نے ترغیب دی ہے کہ جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کریں۔ ہم تو پہلے ہی حکم سے جو ہے وہ روگردانی کر بیٹھے ہیں کہ آپ دیکھ لیں مسجدوں میں نماز کے اندر جو نمازیوں کی تعداد ہے وہ پریڈکٹ کرتی ہے کہ ہم کتنے سچے اور پکے مسلمان ہیں، اور پھر ہم یہ شکوے کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہم پہ کرم نوازی نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنے رب کو خود سے ناراض کر رکھا ہے۔ ہم دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے، جب آپ کے اندر سے اللہ کی مخلوق کا احساس ہی ختم ہو گیا ہوگا تو پھر اللہ کی مہربانیاں کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا وظیفہ بتانے سے پہلے۔ آپ کا ٹائم لیا، بس معذرت کی عادت ہے، ایک چھوٹا سا میسج ضرور دینا چاہتا ہوں ہر ویڈیو کے اندر، تاکہ بات وہی ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات صرف اب ہم وظیفے کی طرف آ جاتے ہیں۔ بس اتنا سا میسج ہی میرے خیال میں کافی ہے جو کہ آپ کو ہضم ہو سکے۔ دیکھیے، سورہ اخلاص جو ہے اس کو آپ نے اس طرح سے اس کا عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 21 بار درود ابراہیمی اول آخر اور 21 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد 22 بار درود ابراہیمی اول آخر، 22 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر عصر کی نماز، اس میں 23 بار درود ابراہیمی اول آخر اور 23 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر مغرب کی نماز 24 بار جو ہے وہ درود ابراہیمی اول آخر اور 24 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد 25 بار درود ابراہیمی اول آخر اور 25 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کم سے کم 7 دن پرفارم کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی زبردست تبدیلی آتی ہے۔ اور وہ جو رزق کے معاملات جن کے لیے آپ بہت تگ و دو کر رہے ہیں اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، اس عمل کے بعد کیسے خالی جیبیں جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ بھرتا ہے، اور کس طرح غیب سے
اللہ پاک اپنے خزانوں کے منہ آپ پر کھول دیتا ہے کہ جس صورت کے اندر اللہ پاک کی توحید بیان کی گئی ہے، سورہ اخلاص ایک ٹوٹل انٹروڈکشن ہے اللہ پاک کی ذات کا، کہ اس کے اندر اللہ پاک نے بتا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنما نہ اس کو کسی نے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں۔ تو بات صرف یہ ہے کہ اگر اس ترجمے پر غور کر کے اور سورہ اخلاص کو اپنے اس کے جو تراجم ہے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ سورہ اخلاص کا یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ رزق کے بارے میں جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے۔ اور یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ آپ وظیفہ یہ عمل پرفارم کرنے لگے تو ہر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا ضرور کیجیے گا اپنے رزق کے معاملات کے لیے، اپنی جیبوں کے بھرنے کے لیے، اللہ انتظام کرے دست غیب سے، اور اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ 7 دن کا اس لیے بولا کہ اگر آپ، کیونکہ ہماری قوم ہے بڑی جلد باز، ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں ریزلٹس مل جائیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ بس کلوز کر دیں۔ آپ 7 دن اس کو کر کے دیکھیں، آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر یہ زندگی بھر کا عمل بنا لیں۔ انشاءاللہ دین میں بھی آپ کو ترقی نصیب ہوگی، دنیا بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور آخرت کے لیے بھی بہت اچھا بندوبست ہو جائے گا، کیونکہ سورہ اخلاص کو اگر آپ 3 بار پڑھ لیں تو ایک قرآن پاک ختم کرنے کا آپ کو مکمل پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے آخرت کے لیے بھی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی اور دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی۔ دین، دنیا اور آخرت سب کو سنوارنے کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے اور بار بار کا آزمایا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔